السلام علیکم دوستو، اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد جنگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے کیونکہ عالمی دنیا دو گروپوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک میں ایران، روس، چین، یمن، شام، فلسطین، لبنان، جبکہ ترکی بھی شامل ہے۔ حالیہ خبروں میں دوسرے ممالک بھی شامل ہوتے دکھائی دے رہے، جبکہ دوسرے گروپ میں اسرائیل اور امریکہ ہی پیش ہیں، جبکہ فرانس جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا حامی تھا وہ بھی پیچھے ہٹتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ خلیجی ممالک بھی منہ موڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے امریکی اتحادیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوئی وہ بھی نشانے پر ہوگا۔ ایران کے اس انتباہ کے بعد اردن، قطر، سعودی عرب جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی ہیں، انہوں نے بائیڈن پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اپنی زمینی اور فضائی حدود نہیں دیں گے۔ خلیجی ممالک نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کی تیل تنصیبات پر حملہ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ وہ بھی خوفزدہ ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات پر بمباری کی تو ان کی آئل تنصیبات بھی نشانے پر ہوں گی۔ دوسری طرف ایرانی حملے کے بعد جب اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گیلن نے دھمکی دی کہ جوابی کارروائی کی جائے گی، تو ایران کے جنرل مرتضیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا، اور اسرائیلی حملے پر جوابی حملے کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور ایران پر کوئی بھی حملہ اب بغیر جوابی حملے کے نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے اندر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیل کے ایرو 1، 2، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم نظام حملے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے اسسٹنٹ کمانڈر ابراہیم جبار نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ نہیں کرتا تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر اسرائیل نے ایک مقام کو بھی نشانہ بنایا تو اسرائیل کے درجنوں سیکیورٹی، فوجی اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ موبلائزیشن آرگنائزیشن کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی نے بھی بیان دیا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے جو اسرائیل کو حیران کن کر دے گی۔ پہلے حملے پر اسرائیل پر 400 میزائل داغے تھے، لیکن اب ہزاروں میزائل داغنے کو تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس کراچی نے بھی کہا ہے کہ ایران جنگ سے خوفزدہ نہیں، مگر ایران جنگ چاہتا بھی نہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اس تمام صورتحال میں جب خلیجی ممالک اسرائیل کو حملے کے لیے اپنی سرحدیں دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اسرائیل کو ایران کی طاقت کا اندازہ بھی بخوبی ہو گیا ہے، تو اسرائیلی قیادت یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آگے پیش قدمی کیا ہو، کہ آیا ایران پر حملہ آور ہو یا پھر غزہ اور لبنان سے اپنی فوج بلا کر جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔